السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، یہ ہے میدان غزوہ بدر، اور اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور طریقے سے مدد فرمائی، کفار کو شکست فاش دی۔ اور اسی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، جن میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے نزول الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، جس کا ذکر قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ تلوار اور گھوڑے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، دوسرے مقام پہ ثَلَاثَةَ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، تیسرے جگہ پہ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ اور بعض نے جو ہے اس کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا، یہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بدر کے دن تلوار ٹوٹ گئی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک پٹا جو ہے ان کو تھمایا، فرمایا جاؤ جا کے اس سے قتال کرو۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے جب آپ سے لکڑی کا وہ پٹا لے کر اس کو ہلایا تو وہ مضبوط اور چمکتا ہوا تلوار بن گیا، اور میں اس سے پورا بدر کے دن لڑتا رہا۔ پھر وہ پوری زندگی وہ تلوار ان کے ہاں رہی، تمام جنگوں میں وہ اسی سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، حتیٰ کہ عہد صدیقی میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تیسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی آنکھ جو ہے نیزہ لگنے سے آنکھ بالکل باہر آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو پپوٹے میں دوبارہ ڈال دیا اور اپنے لعاب مبارک اس کے اوپر ڈال دی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بینائی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ کل جو ہے قریش مکہ کے مقتل گاہ کہاں بنیں گے۔ ابو جہل کا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ بن خلف، سب کے مقتل گاہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کل یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور بدر کے دن ہم نے دیکھا تمام جو ہے کفار کی لاشیں اسی جگہ پہ پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 بڑے بڑے رؤسائے قریش کے لاشوں کو بدر کے اسی کنواں میں، یہ گندا کنواں تھا جسے قلیب بدر کہتے ہیں، اس کنویں میں پھینک دیا۔ یہ وہ قلیب بدر ہے، بدر کا کنواں، جس میں 24 قریش مکہ کی لاشیں ڈال دی گئیں۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے اسی مقام پہ 3 روز تک قیام فرمایا، اور جو صحابہ کرام اس مارکے میں زخمی ہوئے تھے ان کی مرہم پٹی کروائی، اور اس مارکے میں تقریباً 14 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے، ان میں سے 13 کو بدر کے اسی قبرستان میں تدفین کر دی۔ یہ جو جاڑیاں نظر آئے یہاں پر شہدائے بدر کی قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر کے مارکے میں شدید زخمی ہوئے تھے، اور یہاں سے بدر سے آگے مدینہ کی جانب تقریباً 20-25 کلومیٹر کے مقام پر ایک علاقہ ہے الواسطہ کے نام سے، وہاں پہنچ کر وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔
تو ان کی تدفین وہاں کروا دی. باقی 13 صحابہ کرام کی قبریں یہیں پر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مقدس مقامات کی سب کو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.